السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب انشاءاللہ اللہ کے فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمین۔ گزشتہ سے پیوستہ کیونکہ ہمارا لیسن 5ویں پارے میں بھی چل رہا تھا، رکوع نمبر 16 عورتوں کے حقوق کے بارے میں اور مردوں کے حقوق کے بارے میں اس میں بتایا گیا۔ تو پہلے عورتوں کے بارے میں فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے حقوق کے بارے میں صحابہ نے فتویٰ پوچھا۔ صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا، یعنی عورتوں کے بارے میں تمہیں اللہ فتویٰ دیتا ہے اور وہ بھی یاد کرواتا ہے جو تم یتیم بچیوں کے حقوق پورے نہیں کرتے، تم انہیں وراثت نہیں دیتے، حالانکہ تم ان سے نکاح کی رغبت تو رکھتے ہو۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں یتیم لڑکی کسی کے پاس ہوتی تو اس پر اپنا کپڑا ڈال دیتا، مطلب اس سے اب کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ فَاكْتُبْ لَهُنَّ، اس سے مراد مہر اور وراثت وغیرہ کا حصہ شامل ہے۔ ترغبون، یعنی تم رغبت رکھتے ہو شادی کی تو یہ سارے حقوق پورے کرنے ہیں۔ سب سے پہلا حق تو ان کا وراثت کا حق ہے، مہر کا بھی حق ہے۔ تو اگر کسی عورت کو شوہر کی طرف سے زیادتی یا سرکشی کا یا بے رخی کا خدشہ ہے تو عورت کیا کرے؟ تو وہ دونوں کے لیے گناہ نہیں ہے اگر وہ صلح کر لے۔ صلح میں ہی بہتری ہوتی ہے۔ تو صلح میں رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے؟ شح، جو کہ حرص اور بخل کا مجموعہ ہے۔ ازواجی تعلق میں صلح کب؟ کمپرومائز کرنے سے، جیسے کہ پارٹنر لائف خود جیسی زندگی پسند کرتا ہے تو اسے بھی ویسا بننا ہوگا، حالات کی تبدیلی اس کو ایکسیپٹ کرنی ہوگی۔ اس کے بعد مردوں کا حکم کہ تم خواہ کتنے بھی حریص ہو بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے۔ اگر دوسری شادی کی تو ایک بیوی کی طرف مائل ہو گیا تو دوسری نہ طلاق یافتہ کی طرح ہے نہ بیوہ کی طرح ہے، اس کا شوہر حقوق پورے کر ہی نہیں رہا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں باریوں کی تقسیم میں عدل کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جس کی دو بیویاں ہوں، ایک کی طرف وہ زیادہ مائل ہو جائے تو قیامت کے دن وہ ایک دھڑ کے ساتھ آئے گا۔ اسی طرح ساتھ رہنا ممکن اگر نہیں ہے، دونوں حق اگر پورے نہیں کر رہے تو دونوں الگ ہو جائیں تو دونوں کو اللہ بے نیاز کر دے گا، وہ تو اپنی وسعت کے ساتھ دونوں کا عطا کر سکتا ہے۔ اگر حقوق پورے ہی نہیں ہو رہے تو کیا فائدہ رہنے کا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو جو شوہر یا بیوی جو ہے اللہ پر اگر توکل کر لیتی ہے وہ تو حکمت والا ہے، وہ نوازنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد
آیت نمبر 131 میں اہل کتاب کو حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈر جاؤ. جب تقوی ہو تو ہر کوئی اپنے حقوق پورے کرے گا. جیسے زید رضی اللہ عنہ منہ بولے بیٹے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح مطلب ان کا کر دیا. تو ان کے مزاج جو تھے وہ الگ الگ تھے. تو تقوی کی بنیاد پر ان دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا. تو ساری کمال اور قدرت اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے. ہو سکتا ہے وہ اس سے زیادہ بہتر فیصلہ کر دے. اس کے بعد رکوع نمبر 17 میں اہل ایمان سے خطاب ہے. فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، یعنی انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ. آگے گواہیوں کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی اللہ کی خاطر گواہی دو، خواہ وہ بہن بھائی ہوں یا خلاف ہوں اپنے، تو گواہی سچی دینی ہے. یہ نہیں کہ کسی پہ ترس کھا لیا، کسی پہ زیادہ امپریس ہو گئے تو اس کی گواہی سچی دے دی. عدل کے رستے میں بڑی رکاوٹ ہی یہی بنتی ہے خواہشات کی پیروی. تو اللہ کی رضا کے لیے گواہی دینی ہوگی. اعدلوا هو اقرب للتقوی، تو جب تقوی ہوگا تب ہی انسان عدل کر سکتا ہے. عدل کا تقاضا کیا ہے؟ اگر کوئی آپ کو آپ کا حق نہ بھی دے تو آپ اپنے فرائض پورے کرتے رہیں، باقی معاملہ اللہ تعالیٰ پر ہے. اس کے بعد آیت نمبر 136 پہ چونکہ حکم ماننے کی بات ہوئی تو اہل ایمان کو خطاب ہے کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور کتاب پر جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور جو اس سے پہلے کتابیں نازل کی گئیں، فرشتوں پر اور یوم آخرت پر، سب پر ایمان لاؤ. تو جو نہ لایا وہ بھٹک گیا. تو جو کوئی کفر کی حالت میں مر گیا تو اس کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب. اس کے علاوہ جو کافروں کو دوست بھی اگر بناتے ہیں تو وہ ان سے عزت چاہتے ہیں، حالانکہ وہ عزت دینے کے معیار رکھتے ہی نہیں ہیں. یہ معیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے. تو اللہ کی خاطر دوستی مومنوں سے رکھنی چاہیے. حالانکہ یہ کیا کرتے ہیں کافر؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں. تو ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا قیامت کے دن، ایسے کافروں کے لیے. تو منافقین کی صفات کیا ہیں؟ رکوع نمبر 18 میں بتائی گئی کہ یہ دھوکہ دینے والے ہیں، نماز میں سستی بھی کرتے ہیں. صرف کب نماز پڑھتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ دھوکہ کس کو دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو. اصل میں دھوکہ یہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، یہ اپنا خسارہ خود اٹھائیں گے. تو اسی لیے ایمان والوں کو سے خطاب ہے آیت نمبر 144 میں. فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنوں کے سوا ان کافروں سے دوستی نہ کریں. یہ منافق جو ہیں یہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. ان کے سوا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین، ان کے برعکس جو توبہ کرے، اصلاح کر لے اور اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لے، یعنی قرآن کو، اور دین کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لے، تو یہی مومنوں کے ساتھ ہوں گے. تو جو جس کے ساتھ ہوگا اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا. تو جو مومنوں کے ساتھ ہوگا ان کے لیے بہت بڑے اجر ہیں. تو ایمان والوں کے ساتھ دوستی اگر ملی ہے تو اس پہ شکر کرنا ہے.
تو یہ ہمارا مکمل ہوا پانچواں پارہ۔ اس کے بعد چھٹا پارہ۔ چھٹے پارے کے پہلے رکوع میں اخلاقیات کے بارے میں بتایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما۔ یعنی اخلاقیات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو برائی اور بری آواز پسند نہیں ہے، سوائے اس کے اگر جس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ کسی کے پاس کسی کی برائی بیان کر سکتا ہے کہ فلاں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، لیکن فضول نہیں کہنا، غیبت نہیں کرنی کہ وہ ظالم ہے، وہ ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے۔ نہیں، جس پہ ظلم کیا گیا ہے وہ اس کے پاس جا کے ایسا کہہ سکتا ہے جو اس کے ظلم کا مداوع کرنے والا ہو، اس کو اجازت ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں بتایا گیا کہ تمام رسولوں کی تصدیق ہی ایمان کی علامت ہے۔ تو فرمایا وہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور تفرقہ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، یعنی بعض کو مان لیا اور بعض کو نہ مانا، تو یہی لوگ کیا ہیں؟ کافر۔ اور ان کے لیے تیار کر کیا کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ دردناک عذاب۔ ان کے برعکس جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر اور انہوں نے ان کے درمیان تفرقہ نہیں کیا، فرق نہیں کیا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے گا اور بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 میں بیان کیا گیا کہ اہل کتاب کا مطالبہ کیا تھا اور اس کا جواب۔ چونکہ یہود جو تھے ایمان نہیں لائے تو ان کے جرائم بتائے گئے۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء۔ ان کے مطالبات تو یہ تھے کہ ہمارے پاس آسمان سے کوئی کتاب نازل کی جائے تو پھر ہم مانیں گے۔ حالانکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسا سوال کیا تھا، مطالبات کیے تھے تو پھر بھی نہیں مانے تھے۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم سامنے دیکھ لیں گے، ہمیں اپنے رب کو سامنے دکھاؤ پھر ہم مانیں گے، تو لیکن پھر بھی نہیں مانے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بھی بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کوہ طور کو ان کے اوپر کیا کہ مان جاؤ ورنہ یہ گرا دیا جائے گا، تو تب بھی نہیں مانے تھے۔ وہ کتنی بڑی نشانی تھی۔ پھر اس کے بعد جب ان کو کہا گیا کہ بستی میں سے گزرو سجدہ کرتے ہوئے، تب یہ گھسیٹتے ہوئے گئے، تب بھی انہوں نے نہیں مانا، نافرمانی کی۔ اور اس کے علاوہ ہفتے کے دن جب ان کو کہا گیا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی، یہ پھر بھی زیادتی کرتے، پکڑتے۔ اور ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آیات کا انکار نہیں کرنا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انکار بھی کیا اور انبیاء کا ناحق قتل بھی کرتے۔ ان میں سے صرف چند ہی ایمان لائے تھے، اور مریم علیہ السلام پر بھی انہوں نے بہتان باندھا، اور یہ کیا کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا۔ نہیں، انہوں نے قتل نہیں کیا تھا۔ جب یہ قتل کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ہم شکل ایک آدمی کو وہاں پہ سولی پر چڑھایا تو انہوں نے اسے قتل کیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا۔ تو ان کے اس ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی۔ یہ سود کو زیادہ پسند کرتے تھے، لوگوں کے مال بھی باطل طریقے سے کھاتے تھے۔ یہ ان کے سارے جرائم بتائے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی سزائیں جو کہ رکوع میں بتایا گیا، پہلے رکوع کے سٹارٹنگ میں۔ تو ایسے کافروں کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب۔ آیت نمبر 162 میں ان کے برعکس لیکن الراسخون فی العلم، یعنی جو مومنوں میں سے راسخون فی العلم ہیں، جن کے اندر علم مضبوطی والا ہے، وہ اس پر بھی مان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن، اور اس سے پہلے کتابوں پر بھی، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور الیوم آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ تو راسخون فی العلم کے لیے کیا ہے؟ اجر ہے۔
अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद यानी जो पहले हम पढ़ रहे थे कि यहूद के जराइम क्या थे, और साथ ही साथ हमने देखा, यानी रुकू नंबर 2 में हम पढ़ रहे थे कि रासिखून फिल इल्म जो हैं वो क्या क्या काम करते हैं, अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, अंबिया पर, किताबों पर ईमान भी लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं। तो इनके लिए क्या है, अजर है। उसके बाद रुकू नंबर 3 में बताया गया तमाम अंबिया की वही का सिलसिला एक ही जैसा था, क्योंकि ये मानते नहीं थे। फरमाया इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन्नबिय्यीन मिन बअदिह, यानी जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल की, इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम और उनके बाद आने वाले अंबिया पर नाजिल की। आयत नंबर 163 में ही इन अंबिया का तज़किरा हो रहा है। इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, इसहाक, ईसा, अयूब, यूनुस, हारून, सुलेमान, दाऊद अलैहिस्सलाम, यानी इन सब पर वही वही नाजिल की गई थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, एक ही तरीके से। तो फरमाया वरुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्ल वरुसुलन लम नक़सुसहुम अलैक, यानी बाज़ रसूलों का हमने आप पर जिक्र कर दिया है और बाज़ का नहीं। कुरान में 25 अंबिया का जिक्र मिलता है, वैसे 1 लाख से ज़ायद हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी निशानी क्या थी, अल्लाह ताला ने उनसे कलाम किया। तो उसके बाद आयत नंबर 165 में रसूलों के आने का मकसद बताया गया, रुसुलम मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअद रुसुल, यानी इसलिए रसूलों को भेजा ताकि खुशखबरी दें किनको, ईमान वालों को, और डराना किनको है, जो ना माने। तो ये हुज्जत बाजी करने के लिए, हुज्जत पूरी करने के लिए, ताकि कल को ये कोई ना कह सके कि हमारे पास अंबिया नहीं आए थे, हमें हदायत का तरीका नहीं बताया गया, तो हम किस तरह हदायत पाते। इसीलिए अंबिया भेजे और हुज्जत पूरी कर दी ताकि कल को किसी का उज़र ना हो। तो अल्लाह ताला और फरिश्ते भी गवाही देंगे इस पर। तो जिसने कुफर किया और रस्ते से भटक गया तो वो गुमराह है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नहीं बख्शेंगे। इनके लिए क्या है, जहन्नुम, जिसमें हमेशा रहेंगे। उसके बाद आयत नंबर 171 में बताया गया ईसाइयों के गलत अकायद की निशानदही, यानी ये इनके गलत अकायद क्या थे। फरमाया या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, यानी दीन में गुलूव ना करो और अल्लाह ताला पर सिर्फ हक बात ही कहो। गुलूव क्या होता है, किसी चीज़ को उसकी हद से बढ़ा देना या कमी कर देना। तो ये क्या करते थे, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह इलाह करार देते, यानी अल्लाह के मुकाम पर खड़ा कर देते, ला के अल्लाह ताला के बराबर खड़ा लाकर खड़ा कर देते। तो इसीलिए फरमाया कि ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूलों पर, वला तक़ूलू सलासा, यानी ये ना कहो कि वो 3 हैं, यानी बाज़ ने कहा कि अल्लाह, ईसा और जो फरिश्ते हैं ये 3 मिलाकर एक इलाह बनते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। और बाज़ ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह और मरियम ये एक इलाह हैं। तो इनसे कहा गया कि ऐसा मत कहो, फिर ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वो अल्लाह ताला तो पाक है। फिर उसके बाद अगले रुकू में बताया गया, रुकू नंबर 4 में, लन यस्तनकिफ़ल मसीहु अन यकून अबदन लिल्लाह वलल मलाइकतुल मुक़र्रबून, यानी मसीह को बंदाए खुदा बनने से कोई आर नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला के बंदे थे, वो तकब्बुर नहीं महसूस करते अल्लाह ताला की इबादत करने से। तो जो कोई इस पर ईमान रखता है और नेक अमल करेगा तो उसके पूरे अजर दिए जाएंगे उसे। और जिसने तकब्बुर किया इस चीज़ से कि वो ना माना, तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है।
پھر اس کے بعد آیت نمبر 174 میں بتایا گیا تمام لوگوں سے خطاب ہے اب. فرمایا یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ اے لوگو تمہارے پاس جو واضح دلیل آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور یہ نور ہے. یعنی جو کتاب تمہیں دی گئی ہے یہ نور ہے. تو جو کوئی ایمان لائے گا، یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لے گا، تو اسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں نازل داخل کریں گے. تو وہ رحمت کون سی ہے؟ جنت. اور اللہ تعالیٰ اسے ہی سیدھا راستہ دکھائیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 176 میں بتایا گیا سورۃ النساء کے آخر تک کلالہ کے بارے میں. کلالہ وہ ہوتا ہے جس کا بہن بھائی بس ہو، نہ اولاد ہو، نہ بیوی ہو، اور نہ ہی ماں باپ ہو. تو اس کی وراثت کے بارے میں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. اس کے بعد سورۃ المائدہ سٹارٹ ہو رہی ہے. یہ سورۃ طٰہٰ کے بعد نازل ہوئی. اسے مردوں کی صورت بھی کہا جاتا ہے اور حلال و حرام کی صورت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں بتایا گیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں اس کا نام بھی یہی رکھ دیا تاکہ سب کو فوراً پتہ چل جائے یہ کتاب تو واضح کرنے والی ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. فرمایا اے ایمان والو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو. اور تمہارے لیے مویشی جانور جو چھپائے ہیں وہ حلال کر دیے گئے ہیں، اور حالت احرام میں جو شکار ہے وہ حرام ہے. سب سے پہلا حکم اس صورت میں ہے کہ وعدے پورے کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا ایمان نہیں جس کی امانت نہیں، اور اس شخص کا دین نہیں جس کا عہد نہیں. عقود سے مراد جو احکامات اللہ نے دیے ہیں ان کو پورا کیا جائے. تو حالت احرام کا کیا مطلب ہے؟ جب انسان عمرہ کرنے جاتا ہے تو احرام باندھنا پڑتا ہے، تو اسے کہتے ہیں حالت احرام، یعنی احرام کی حالت میں. تو اس حالت میں شکار کرنا منع ہے. آیت نمبر 2 میں بتایا شاعر اللہ کا احترام ضروری ہے. فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. اب شاعر اللہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہر وہ عبادت کا جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئیں وہ ہوتے ہیں شاعر اللہ. تو چونکہ جب انسان عمرہ یا حج کرنے جاتا ہے وہاں پہ تو ساری ہوتی یہی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں. تو شوال کے مہینے میں اور ذی الحجہ کے مہینے میں اور محرم کے مہینے میں اور رجب کے مہینے میں شکار حرام، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں. تو ان مہینوں میں اگر شکار کیا جائے تو وہ حرام ہوگا. قلائدہ کسے کہتے ہیں؟ کسی مطلب قربانی والے جانور کو، جو کہ جب انسان حج کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر لے کے جاتا ہے. تو یہ کب کر سکتے ہیں شکار؟ حلال ہونے کے بعد، یعنی احرام کھول دینا اور بال کٹوا دینا، اس کے بعد یہ کر سکتے ہیں. اور یہ بھی نہیں کرنا کہ دوسروں کے ساتھ مدد کریں شکار کے لیے. یعنی حاجی اگر اشارہ بھی کر دیتا ہے کسی کو کہ وہ فلاں جگہ پہ پرندہ بیٹھا ہے اس کا شکار کر لو، اگر اس نے اشارہ کیا تو وہ بھی اسی ضد میں آئے گا. تو جو حلال چیزیں ہیں وہ بتائی گئیں، اس میں سے کہ کلیجی اور تلی حلال ہے.
آیت نمبر 3 میں بتایا گیا کہ حرام کیا کیا گیا، یعنی کون سی چیزیں حرام ہیں. فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یعنی اس آیت میں سارے وہ جانور بتائے جا رہے ہیں، ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں جو حرام ہے. مردار، خون، گوشت کس کا؟ خنزیر کا. اور وہ جو جس سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ مطلب کسی کے نام پر اگر وہ ذبح کیا جا رہا ہے تو وہ بھی حرام ہے. گلا گھوٹ کر مرنے والا جانور، چوٹ لگ کر مرنے والا، بلندی سے گر کر مرنے والا، اور سینگ لگ کر مرنے والا، اور اس جانور کو جسے درندہ کھا جائے، اور آستانوں پر ذبح کیا جانے والا، بتوں کے نام پر، تیروں کے ذریعے، یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارا کچھ حرام ہے. یہ سارے جانور کے حرام ہوں گے. تو جب بتا دیا گیا ہے کہ یہ نہیں کھانا تو پھر ان کو نہیں چوز کرنا ہوگا. تو حلال کون سے ہیں؟ یعنی حلال کس پر ہوگا یہ کھانا؟ حلال تو اگر نہیں بھی ہو سکتا لیکن مجبوراً اگر جس کو ضرورت کھانے کی ہے تو وہ کون کھا سکتا ہے؟ فرمایا فمن اضطر فی مخمصہ، یعنی اگر جان جانے کا خطرہ ہے، کسی کے مرنے کا خطرہ ہے تو وہ کھا سکتا ہے ان جانوروں کو. پھر اس کے بعد آیت نمبر 4 میں بتایا گیا کہ کون سے جانور حلال ہو سکتے ہیں. یسألونک ماذا احل لهم، ایک شکاری جانور یعنی جو سدھارا ہوا ہوتا ہے، اور وہ کھا سکتا ہے جس پر اللہ کا نام لیا جائے، جس کو ذبح کرتے وقت اس پہ اللہ کا نام لیا جائے. اور اہل کتاب کا کھانا، فرمایا تمہارے لیے اہل کتاب کا اور اہل کتاب کے لیے تمہارا کھانا حلال ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں کا ذبح کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ایک ہے. مشرکین کا وہ طریقہ غلط ہے، یعنی وہ اللہ کا نام نہیں لیتے. تو جس پر اللہ کا نام لیا جائے اور خون بہایا جائے، یہ دو شرائط ہیں حلال ہونے کی. اس کے بعد بتایا گیا عورت کے بارے میں، یعنی عورت سے نکاح کی شرائط کیا ہیں. 4 چیزیں ضروری ہیں اس کے نکاح کرنے کے لیے. یعنی کن چیزوں کو دیکھ کر ان سے نکاح کرتا ہے انسان؟ حسن، خوبصورتی، مال اور دینداری، یعنی پاک دامنی. وہ چھپی دوستی نہ کرنے والی ہوں، اور شادی کا مقصد کیا ہو؟ گھر بسانا، پاک دامن رہنا. تو ان کو بھی مہر دینا واجب ہے. اہل کتاب کے لیے بھی پاک دامن عورتیں حلال ہیں تو مہر دینا واجب ہے. نکاح کی شرائط کیا ہوں گی؟ صرف گھر بسانے کے لیے ہی اور پاک دامن رہنے کے لیے ہی. اس کے بعد رکوع نمبر 6 میں بتایا گیا وضو اور تیمم کی تفصیلات، کہ وضو کس طرح سے کرنا ہے. ٹائم کی کم ہونے کی وجہ سے ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتے. چہرے کا جو حصہ ہے، ماتھے کی کروٹ اور تھوڑی تک، اور کان جو ہے وہ سر کے ساتھ شامل ہیں، وہ بھی حصہ شامل ہوگا اندر، ان کا بھی مسح کرنا ہوگا. اور اگر موزے پہنے ہیں تو مسح کرنے کی اجازت ہے. تو مسح کرنے کی مدت کیا ہوگی؟ مقیم کے لیے 1 دن رات اور مسافر کے لیے 3 دن رات.
تو اگر پانی نہیں مل رہا غسل کرنے کے لیے یا وضو وغیرہ کرنے کے لیے، کوئی مریض ہے یا حالت جنابت والا ہے، تو وہ کیا کرے؟ تیمم کر لے۔ تو تیمم دو صورتوں کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے، ایک تو بیماری کی وجہ سے اور دوسرا پانی نہ ہونے کی صورت میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نے آسانی کی ہوئی ہے انسان کے لیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 سے بتایا گیا عدل کی اہمیت۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ عدل چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جس کے اندر تقوی ہے وہی عدل کرتا ہے۔ عدل تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو عدل کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایمان والوں کے لیے، نیک اعمال والوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ بخشش۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ان کے لیے جہنم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مومنوں کی اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی، کون سی نعمت اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں۔ اس آیت میں شان نزول بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی، تو ایک بدو آیا، اس نے وہ تلوار پکڑی اور کہا کہ آپ کو آج میرے سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بچائے گا۔ تو اعرابی بدو جو تھا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ یعنی جب دشمنوں نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی؟ دشمن کا ہاتھ ہی روک لیا۔ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ روک لیا دشمنوں کا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 میں بتایا جا رہا ہے عہد بنی اسرائیل کا ذکر۔ ان کے 12 قبیلے تھے اور 12 ہی نگران ان پر مقرر کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر تم یہ سارے کام کرو گے تو تمہاری مدد کروں گا۔ وہ کون سے؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، وہ تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے گا اور جنت میں بھی داخل کر دے گا۔ تو جس نے انکار کیا وہ بھٹک گیا۔